أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق اللہ العظیم. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، اہلکناہا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فجاءہا بأسنا بیاتاً، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا بیاتاً، رات کو، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، قائلون قیلولہ، دوپہر کے وقت میں آرام کرنا. فما کان دعواہم، پس ان کے پاس کوئی بات نہ تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے تھے، انا کنا ظالمین، واقعی ہم ہی لوگ ظالم تھے. اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین، ان کو چاہیے تھا قرآن کریم پر ایمان رکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے، لیکن ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں کا انکار کیا، مذاق اڑایا، اور یہ نصیحت کی جو چیز تھی قرآن کریم، اس سے فائدہ حاصل نہ کیا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی دیگر چیزوں کو، اشیاء کو اور لوگوں کو شریک بناتے اور ٹھہراتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے عبرت کے طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو رات کو سو رہے تھے اور ان پر اچانک عذاب آ گیا، اور کچھ ایسے تھے جو دن کو آرام کر رہے تھے، دوپہر کو سو رہے تھے، تو اس وقت میں ان پر عذاب آ گیا، اور عذاب کے وقت وہ لوگ پکار رہے تھے کہ واقعی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے انبیاء کا انکار کیا، ہم نے تعلیمات کا انکار کیا، ہم نے انبیاء پر اعتماد نہ کیا. لہٰذا ان کے اس اقرار کرنے کا اور ان کے عذاب کے وقت توبہ کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا. تو یہ بات یہاں پر بیان فرمائی کہ لوگوں، زندگی اور دنیا یہاں پر تمہارے پاس موقع ہے، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانو اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرو. تو ارشاد فرمایا کہ کتنی بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یا تو وہ بیاتاً، راتوں رات عذاب آ گیا، او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت میں سونا، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، اور اس وقت میں بس آنکھیں بند کر کے جتنا وقت ہو، جتنی فرصت ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فقہاء کرام، حکماء کرام، مفسرین نے یہ بھی لکھا، صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، انسان اگر اس کا اہتمام کر لے تو دوپہر کے وقت جب یہ سوتا ہے، کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں اگر اس پر کوئی جادو کا اثر ہو، کسی نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور تشدد کے طور پر جو ہے کوئی جادو کرنے کا ارادہ کیا ہو، یا جادو اس پر کر دیا ہو، تو اس دوپہر کے سونے کی وجہ سے اس دن کا جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہت سی برکتیں ہیں، یہ تو حکمتیں اور برکتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم بیان کر دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایک ایک سنت میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اور ان سے ہماری زندگی جو ہے کامل اور مکمل اور ایک بہترین ہو جاتی ہے، اور سنت سب سے بڑھ کر ہمارے فرائض اور واجبات کی محافظ ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت کا فائدہ اسی کے اندر موجود ہے. جیسے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ انسان جو سنت راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس سے
محبت کرتی ہے۔ تو جس وقت عذاب آیا اس وقت وہ اقرار کر رہے تھے، لیکن یہ اقرار کرنا اب فائدہ نہیں دے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، چنانچہ ہم ضرور بے ضرور لوگوں سے پوچھیں گے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ کہ جن لوگوں کی طرف انبیاء بھیجے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بے ضرور حضرات انبیاء سے بھی پوچھیں گے۔ یہ پوچھنا قوموں سے بھی ہوگا، کیا تمہارے پاس انبیاء آئے تھے اور تمہیں سمجھایا تھا؟ اور یہ پوچھنا انبیاء سے بھی ہوگا، کیا آپ نے اپنی قوموں کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے کوئی نہیں سمجھایا۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا، میں نے سمجھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، مسلم شریف میں آتا ہے کہ اچھا آپ کوئی گواہ پیش کریں، تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے جی بالکل، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی، لوگوں کو سمجھایا تھا، لیکن یہ لوگ نافرمانی اختیار کرتے رہے اور نبی کو پریشان کرتے رہے۔ تو وہ قوم کہے گی یہ تو بعد میں آنے والے ہیں، انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو کہا جائے گا کہ ہمیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ سب سچوں سے سچے ہیں۔ ہم نے قرآن میں پڑھا جو سب کلاموں سے سچا ہے، لہٰذا اس بات کو مان لیا جائے گا۔ تو غرض ہر ایک سے پوچھا جائے گا، انبیاء سے بھی، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے مسلم شریف میں، آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا صحابہ کرام کو، کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور اس کے بعد پھر پوچھا بتاؤ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا جی بالکل آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی، شہادت کی انگلی، اس کو اٹھایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کے دن اگر کوئی انکار کرے تو یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کی بنیاد پر ہم سارے واقعات کو بیان کر دیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اس لیے کہ ایسا تھوڑا ہی ہے جب پہلی قوموں کے واقعات پیش آئیں تو ہم وہاں سے غائب تھے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہے گا کہ آج لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ہر بات کا خوب اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، آج کے دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، چنانچہ جس کے ترازو کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے ترازو کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، یعنی نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے، انکار کر دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ ان نشانیوں سے مراد، آیات سے مراد قرآن بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، ان کے معجزات بھی ہیں، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کے حساب کتاب اور اعمال جو ہے ان کو تولا جائے گا، اور آج بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے عقل کی بنیاد پر اس بات کو پرکھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تولنا کیوں ہوگا، تولنا کیسے تولا جا سکتا ہے، یا تولتا تو وہ ہے جس کو اندازہ نہ ہو، اللہ تو عالم الغیب ہے، تو لہذا وہ کیوں تولے گا؟ تو ایسا تولنا مطلب نہیں ہو سکتا، یہ سب باتیں نعوذ باللہ غلط ہے، لیکن قرآن فرما رہا ہے، احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ تولا کیسے جائے گا، تو یہ بات تو اب بڑے اچھے انداز میں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جدید سے جدید نظام موجود ہے، جب بخار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، بلڈ پریشر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، دیگر چیزیں ہوا تک کو تولا جا سکتا ہے، تو اعمال کو کیوں نہیں تولا جا سکتا؟ اور اسی طریقے سے اللہ دکھانا چاہے گا، دیکھو آج اللہ ظلم نہیں کر رہا،
انسان کو اس کے اعمال کی بقدر جو ہے جزا اور سزا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر آج ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اعمال جو اس کا تولا جانا برحق ہے، اور انسان کے اعمال کا وزن اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جتنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اتنا ہی عمل اس کا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل ہے کتنا بڑھا، یہ دیکھا جاتا ہے کس اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا عمل اگر ریاکاری سے کیا جائے تو وہ عمل بعض اوقات کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا غالباً حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے ایک عمل کو لے کر جاتے ہیں، بہت بڑا اسے سمجھتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، بہت بھاری جانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنا بڑا عمل ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، تم نے اس کے عمل کو دیکھا، بہت بھاری جانا، لیکن میں نے اس کے دل کو دیکھا، اس میں اخلاص نہ تھا، یہ عمل ضائع ہے۔ وہ عمل لے کر جاتے ہیں، عمل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑے ہلکے انداز میں اس کو لے کر جاتے ہیں، جب اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اس کی قدر فرماتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنا چھوٹا سا عمل، اتنا بڑا مقام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، چھوٹا جانا، میں نے اس کے دل کو دیکھا، بہت بڑا جانا۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ وزنی ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس کے اندر جو بیان فرمایا تو وہ یہی ہے، انسان عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ کھلی بات ہے کہ ہم نے زمین میں تمہیں رہنے کی جگہ دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کر دیے، معائش زندگی گزارنے کے، اور روزی کے اسباب یہاں پر پیدا کر دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی جتنی اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار، ہر وقت 24 گھنٹے، ہم کہاں پر اتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، عقیدہ آخرت ہمارے ایمان کا حصہ، بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ اعمال کا تولا جانا، یہ قبر کا عذاب اور جزا، اور اسی طریقے سے اللہ کے حضور پیش ہونا، پل صراط، حوض کوثر، اعمال کا تولا جانا، میزان عمل، یہ سب کے سب چیزیں برحق ہیں، اور ان سب چیزوں کا نام عقیدہ آخرت ہے۔ ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔